مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں ہی تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اب تک آپ یہ نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی کام کرتے کیوں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کیا کہا گیا ہے اس کے بارے میں۔ 4 فرض۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعات ادا کی اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعات ادا کی۔ مدینہ میں 4 اور ذوالحلیفہ میں 2، وہ کیوں؟ قصر تھی۔ میں نے سوچا شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کسی شہر میں کم اور کسی میں زیادہ۔ فرض سے پہلے 4 سنتیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 سنتیں اور نماز فجر سے پہلے 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زوال کے بعد یہ رکعات پڑھنے کی اہمیت، یعنی فوراً بعد۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی نیک عمل آگے بھیجوں۔ تو نماز سے زیادہ کیا نیک عمل ہو سکتا ہے؟ پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس وقت، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت۔ سحری میں نماز پڑھنے کے برابر عمل ہے۔ جو شخص رات کو نہ جاگ سکتا ہو تو وہ دن کے نوافل پڑھ لے۔ ابو صالح مرفوعاً اور مرسلاً دونوں طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ظہر سے قبل 4 سنتیں سحری کے وقت کی نماز کے برابر ہو جاتی ہیں۔ یعنی ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں آپ یوں سمجھے کہ تہجد ہیں آپ کے، اتنا اجر ہے ان کو پڑھنے کا۔ اگر ہم رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو تو پڑھنے کا اہتمام کریں نا۔ جنت میں محل بننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ چاشت کی 4 اور ظہر سے پہلے 4۔ پھر ہے فرض کے بعد 4 رکعات پڑھنے کا جواز اور اس کی فضیلت، یعنی ظہر کی سنتیں ہو گئی فرضوں سے پہلے، پھر فرض پڑھے، فرض کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 4 اور رکعتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چاشت کی 4 رکعات اور ظہر سے پہلے 4 رکعات پڑھی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعات اور اس کے بعد کی 4 رکعات کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ظہر کے بعد کیا پڑھتے ہیں عام طور پر لوگ؟ 2 سنتیں مؤکدہ پڑھتے ہیں اور 2 نفل پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی نفل یا سنت ایک ہی چیز ہے۔ اس حدیث میں ظہر سے پہلے بھی 4 رکعات کا ذکر ہے اور اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے؟ اور بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں نا 12 رکعتیں ظہر کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی آخری 2 رکعتیں نہیں بھی پڑھتا اور صرف 12 بنانے کے لیے ظہر کی 6 رکعتیں صرف سنت پڑھتا ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ 4 رکعت 2 رکعت سے زیادہ کامل ہے، یعنی اگرچہ اجازت ہے 2 پڑھنے کی بھی لیکن 4 بہتر ہے۔ اگر انسان ظہر کے بعد 4 رکعت ادا کرے تو یہ زیادہ افضل ہے ظہر کے بعد۔ اگر وہ ظہر کے بعد کی 2 رکعت اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت کی حفاظت کرے تو اس طرح وہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یہ وہ رکعت ہیں کہ جو ان کی ہمیشہ حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور بعد میں 4 رکعت پر دوام کرے گا اس پر آگ حرام کر دی جائے گی۔ بس یہ حدیث ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور اس کے بعد کی 4 رکعت پر فضیلت کرتی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ جو ان کی حفاظت کرے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ فرض سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت پڑھنے کا جواز بھی ہے، 4 کی بجائے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 پہلے 2 بعد میں۔ ایک صورت کیا ہے؟ 4 پہلے 4 بعد میں۔ کس کے بعد میں؟ ظہر کے فرض کے بعد میں۔ اور ایک کیا ہے؟ 2 پہلے 2 بعد میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں ظہر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی ہیں۔
सुन्नतों को दो दो करके पढ़ना। इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन की नमाज दो दो रकत है। सुन्नतों में लंबा क़याम करना। आप जोहर की नमाज से पहले 4 रकतें पढ़ते थे, इनमें लंबा क़याम करते और अच्छे अंदाज में रुकू सजदे करते थे। अब जोहर की सुन्नतें हो गई। क्या सूरतें हैं इसकी? 2। इसका फायदा बता दीजिए। जो 4 पहले 4 बाद में पढ़ता है, घर आमस पर, और जो शख्स 4 पहले पढ़ता है 2 बाद में पढ़ता है, अलॉन्ग विद अदर फजर और मगरिब इशा की सुन्नतों के साथ टोटल 12 करके, उसकी जन्नत वाजिब। एक जन्नत को वाजिब कर रही है चीज और एक आग से बचा रही। असर की रकात की तादाद। असर की नमाज अब 4 फर्ज। साहिब बिन यजीद से मरवी है, वो कहते हैं कि जोहर और असर की नमाज 2-2 रकत फर्ज की गई थी, तो सहाबा जोहर के बाद 2 रकत और असर के बाद 2 रकत अदा करते थे। जब जोहर और असर की नमाज 2 रकत थी ना, तो सहाबा क्या करते थे? जोहर के बाद भी 2 रकत पढ़ते थे और असर के बाद भी 2 रकतें पढ़ा करते थे। इतनी बात समझ आ गई? ओके। फिर उन पर जोहर की 4 रकत और असर की 4 रकत फर्ज कर दी गई। ये पीछे भी गुजर चुकी है ना बात। जब इन पर 4 रकतें फर्ज कर दी गई तो उन्होंने 2-2 नफल रकतें पढ़नी छोड़ दी। असर के बाद के 2 नफल छोड़ दिए। फर्ज से पहले 4 रकात की फजीलत। फर्ज से पहले 4 रकात की फजीलत। ये कौन से फर्ज है? असर के। इब्न उमर से मरवी है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो असर से पहले 4 रकतें पढ़े। असर से पहले 4 रकतें पढ़ने वाले के लिए क्या है? अल्लाह की रहमत। जी। असर के बाद छूटी हुई नमाज पढ़ने का जवाज। कौन सी नमाज छूटी हुई? जो जोहर की छूट गई थी आपकी। ठीक है, ये बड़ी दिलचस्प हदीस है। कुरैब मौला इब्न अब्बास से मरवी है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा, अब्दुर्रहमान बिन अजहर और मिस्वर बिन मखरमा ने उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा की खिदमत में भेजा। कुरैब जो है ये इब्न अब्बास के आजाद करदा गुलाम है। ठीक है, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुर्रहमान बिन अजहर और मिस्वर बिन मखरमा ने 3 लोगों ने मिलके इब्न अब्बास के गुलाम कुरैब को कहाँ भेजा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हजरत आयशा की खिदमत में भेजा और कहा कि इन्हें हम सब की तरफ से सलाम कहना। अब अदब सीखिए। जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं ना, जाओ मेरी तरफ से कह दो, का जाके उन्हें पहले सलाम करना, हमारा सलाम देना। इससे भी पता चलता है कि सलाम भिजवाया जा सकता है। और उनसे असर के बाद 2 रकतों का मसला पूछना और कहना कि हमें मालूम हुआ है कि आप ये रकतें पढ़ती हैं, जबकि हमें ये बात पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मना फरमाया कि असर के बाद अब 2 रकतें नहीं हैं, आप क्यों पढ़ती हैं ये? चुनाचे मैं, यानी कुरैब कहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और वो सब बात पहुंचाई जो उन्होंने मुझसे कही थी। तो आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि जाओ उम्मे सलमा से मालूम करो। खुद जवाब नहीं दिया, क्या कहा? उम्मे सलमा से मालूम करो। मैं इन हजरात के पास वापस आया। उन्होंने भेजा था किसके पास? हजरत, ये खुद से नहीं आगे चल पड़े, वापस गए और उनका जवाब बताया। तो उन्होंने मुझे उम्मे सलमा की खिदमत में भेज दिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, इस बात के साथ जो उन्होंने मुझे हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछने के मुतालिक कही थी। उम्मे सलमा ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल को सुना था कि आप असर के बाद नमाज से मना फरमाते थे, लेकिन मैंने आपको 2 रकतें पढ़ते हुए पाया। एक दिन आप असर की नमाज पढ़ाकर तशरीफ लाए और मेरे यहाँ अंसार के कबीला बनी हराम की कुछ औरतें बैठी थी। आपने ये रकतें पढ़ी तो मैंने खादिमा को आपके पास भेजा। मैंने उससे कहा कि जाकर आपके पास खड़ी हो जाना और कहना कि उम्मे सलमा पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल, मैंने आपको सुना है कि आप इनसे मना फरमाते हैं और मैं आपको देखती हूँ कि आप इन्हें पढ़ रहे हैं। वो खुद क्यों नहीं गई पूछने? क्योंकि उनके पास खवातीन बैठी थी। डेलीगेट कर दिया उन्होंने कहा, यानी अगर आपके पास मेहमान बैठे हों तो आप किसी बच्चे को या किसी और को कोई काम दे के भेज दें, ना कि हर चीज पे खुद ही उठ जाए। ये भी एक अदब है। बाज लोग तो अपने बच्चे पकड़ा के खुद निकल जाते हैं,
اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرما دیں تو ان سے ذرا دور ہو جانا. خادمہ کو یہ بھی سمجھایا کہ اگر آپ منع کریں تو دور ہو جانا. چنانچہ خادمہ نے ایسے ہی کیا، یعنی وہ جا کے کھڑی ہوئی. پوچھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو پیچھے ہٹ گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اے بنت ابی امیہ، یہ حضرت سلمہ کے والد کا نام ہے نا، ابو امیہ، تم نے عصر کے بعد کی ان 2 رکعتوں کے متعلق پوچھا ہے تو بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ اپنی قوم کا اسلام لے کر آئے، یعنی مسلمان ہو کر آئے، اور انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مشغول کر دیا. انہوں نے مجھے ظہر کے بعد کی رکعتوں سے مشغول کر دیا. تو یہ 2 رکعتیں وہ ہیں. ادب سے زندگی، مینر سے زندگی خوبصورت ہو جاتی، تعلقات اچھے ہو جاتے. ہر کوئی اپنی حد میں، کسی کی نماز میں خلل نہیں ڈال رہا اور کسی کے دائرے میں داخل نہیں ہو رہا، اور اپنے پاس سے جواب نہیں دیا. اور حضرت ام سلمہ نے پوری وضاحت کی کہ کیا ہوا، وہ 2 رکعتیں کیوں پڑھی تھی. اب حضرت عائشہ نے جواب نہیں دیا تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنی کوئی قضا سنت پڑھ رہی ہوں. اس میں آپ دیکھیے، عبادات ہوں یا احکامات ہوں یا بتانے کا انداز، اس میں ویرائٹی بڑی ہے، مونوٹنس نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز. یعنی آپ کبھی ایک نام سے پکارتے ہیں، کبھی دوسرے نام سے پکارتے ہیں، کبھی ایک دعا پڑھتے ہیں، کبھی دوسری دعا پڑھتے ہیں. تو اس سے انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا. انسان کی جو فضیلت ہے نا، وہ اس کے عقل کے استعمال پر ہے. جہاں عقل کی کمی ہوئی وہاں اس کا مقام گرا. اور یہ ادب آداب جو ہیں، ان کا لحاظ رکھنا عقل مند ہونے کی نشانی ہے. بے ادب بے نصیب. اور حضرت عائشہ کو اس بات کا پتہ ہوگا، یہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ حضرت ام سلمہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ بات پوری سمجھا دے. اور ویسے بھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی بڑی فقیہہ خاتون تھی. امام ابن القیم نے لکھا کہ اگر ان کے فتاوی کو اکٹھا کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. بعض اوقات خادموں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ بے سمجھ ہوتے ہیں اور ایک بات جو مالک نے کہی وہ بے وجہ دہرائے چلے جاتے، تو وہ بھی ادب ساتھ سے کھا کے بھیجا. اس سے تربیت کا پتہ چلتا ہے. سنن ابی داؤد 1275 ہے حدیث کا نمبر. تو عصر کی نماز کتنی ہوئی؟ 4 سنت غیر مؤکدہ. فائدہ کیا ہے اگر کوئی پڑھے تو؟ جی اللہ کی رحمت ہوگی اس پر. یاد رکھیے کہ اگر آپ 4 نہیں بھی پڑھ سکتے نا، مسجد میں ہے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عصر کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آپ امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. مغرب کی رکعات کی تعداد 3 فرض. عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی. ان دونوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہ تھی. آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ 3 کو 2 نہیں کیا، 3 ہی پڑھی. فرض سے پہلے 2 سنتیں. عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری مرتبہ فرمایا جو چاہے پڑھے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو سنت موقدہ نہ بنا لیں. انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مؤذن آذان دیتا تو لوگ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنے کے لیے اس کثرت سے کھڑے ہو جاتے، محسوس ہوتا اقامت ہو گئی. یعنی اتنے حریص تھے، اگرچہ لازم نہیں تھی پڑھنی پھر بھی لوگ پڑھتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں ہم مدینہ میں ہوتے تھے، جب مؤذن مغرب کے لیے اذان دیتا تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک مسافر مسجد میں آتا تو ان رکعتوں کو پڑھنے والوں کی کثرت دیکھ کے یہ سمجھتا مغرب کی نماز ہو چکی ہے. یعنی اتنے شوق سے پڑھ رہے ہوتے تھے لوگ. فرض کے بعد 2 سنتیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا فرماتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت ادا فرماتے. سنت کہاں آ کر پڑھتے تھے؟ گھر میں. رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہمارے ہاں یعنی بنو عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے. آپ نے ہماری مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، پھر فرمایا یہ 2 رکعتیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو.
ان رکعات میں قرات عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. عشاء کی رکعات کی تعداد 4 فرض. زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نماز کی ابتدائی فرضیت 2 رکعتوں کی صورت میں ہوئی، سوائے مغرب کے کہ اس کی 3 رکعتیں ہی تھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضر میں یعنی گھر پر ظہر، عصر اور عشاء کو 4 کے ساتھ پورا کر دیا. فرض کے بعد 2 رکعت. ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، جمعہ کے بعد 2 رکعتیں، جبکہ مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. دیگر نوافل یعنی کیا ان 12 سنتوں کے علاوہ بھی کوئی اور نوافل ہیں یا نماز کی غیر مؤکدہ سنتوں کے علاوہ بھی کچھ اور رکعتیں ہیں؟ عاصم بن زمرہ السلولی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کی نفلی نماز دریافت کی کہ دن میں آپ کون سے نفل پڑھتے تھے. انہوں نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھتے، تم اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے. ویسے حیرت ہوتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ اتنے نوافل بھی پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. ہم نے کہا آپ بیان تو فرمائیں، بتائیں تو صحیح کہ کیا تھا، ہم سے جس قدر ہو سکے گا عمل کر لیں گے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج ادھر سے یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا عصر کے وقت ادھر سے یعنی مغرب کی طرف اونچا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کرتے. یعنی جب سورج کی زردی ختم ہو جاتی طلوع کے بعد تو اس وقت آپ 2 رکعتیں ادا کرتے اشراق کی. اس کے بعد توقف فرماتے، ٹھہر جاتے، حتیٰ کہ جب سورج اس طرف یعنی مشرق کی طرف اتنا بلند ہو جاتا جتنا ظہر کے وقت یعنی ڈھلنے کے بعد یعنی مغرب کی طرف ہوتا تو اٹھ کر 4 رکعتیں پڑھتے. پھر جب سورج ڈھل جاتا تو ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور 2 رکعتوں کے درمیان مقرب فرشتوں، نبیوں اور ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے سلامتی کی دعا کا فاصلہ کرتے، تشہد پڑھتے. اس میں آتا ہے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ 16 رکعتیں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے وقت کی نفلی نماز تھی. اس پر پابندی سے عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اس میں مزید جو چاشت اور اس کے نفل ہیں نا اشراق کے وہ شامل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. تو یہ کون سے نماز ہے؟ تحیۃ الوضو. پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتے. ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، یعنی یہ بس ایک اصول یاد رکھیے، اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے 3 بار فرمایا ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. تیسری بار فرمایا جو کوئی چاہے پڑھ لے، یعنی مؤکدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نہیں ہے کوئی فرض نماز مگر اس سے پہلے کم از کم 2 رکعت نفلی نماز ہے. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل ادا کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان. انس رضی اللہ عنہ نے اللہ عز و جل کے اس فرمان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
یہ لوگ رات میں بہت کم سوتے تھے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا کہ صحابہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل۔ بعض لوگ ان کو اوابین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ اوابین چاشت کی نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ نوافل بہرحال ہیں، یعنی ان کی دلیل پائی جاتی ہے۔ اور یحییٰ کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آیت کریمہ تتجافی جنوبہم سے بھی یہی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں سوتے نہیں تھے، آرام نہیں کرتے تھے، بلکہ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کتنی ہمت تھی ان کی، سارا دن کام کے بعد جب لوٹے تو گھر پہنچ کے یعنی مغرب پڑھ کے آئے، گھر پا کے پھر نماز شروع کر دی، پھر عشاء پڑھنے چلے گئے، کیونکہ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک سینٹر آف لائف ہوتا ہے، اسی کی طرف پلٹ پلٹ کے جاتا ہے۔ تو صحابہ سب سے بڑھ کر عبادت گزار لوگ تھے، اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو یہ جو قرآن میں آیت آتی ہے، احادیث اس کی عملی تفسیر ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے کم امپورٹنس اگر کسی چیز کو ہے، اوور آل اجتماعی طور پہ بات کر رہی ہوں، وہ نماز ہے۔ بے دھڑک شادیوں میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، فوتگی میں گئے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، سفر میں ہیں، نماز کی پرواہ نہیں۔ تو لیسٹ بادریشن ہے نماز کے بارے میں، بس ٹھیک ہے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں تو کوئی بات نہیں، جب جی چاہا قضا کرے، سوتے پڑے رہ گئے کوئی بات نہیں۔ تو اس سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے۔ انسان کی کامیابی اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ غفلت سے نہیں نکلتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور خصوصاً نماز کے بارے میں غفلت جب تک نہیں چھوڑتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ جو نماز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے باقی فرائض کے بارے میں بھی فکر مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ فکر مندی اس کی عادت بن جاتی ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اپنی رسپانسبلٹیز نبھانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کی کہ جو ہمارے بس میں نہ ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بور ہو رہے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کیا کریں، کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر اگر کہیں سفر پہ گئے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم اپنی روٹین سے الگ ہیں۔ کچھ لوگ ہوتا ہے نا کہ وہ روٹین کے اندر بندھے بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جو روٹین کھلی پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہا اب کیا کریں خود۔ لیکن نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا کہ چلے نوافل ہی ادا کر لیتے ہیں، دن کے نوافل بھی ہیں، رات کے بھی ہیں۔ ہمارے کلچر میں نماز کم ہے، فرض کی ادائیگی ہی کم ہے، نوافل تو دور کی بات ہے۔ وہ اسلام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہوئے نا، ادخلوا فی السلم کافہ والی بات نہیں ہے۔